السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہمارا تیسرا کلاس ہے، کلاس شروع کرتا ہوں۔ ہم پہلے کیا بتائے تھے، یاد ہے سب کو؟ کس کے بارے میں بولا تھا، یاد ہے؟ نماز کے بارے میں بولے تھے نا، اور خاص طور کس کے بارے میں بولے تھے، یاد ہے کسی کو؟ انشاءاللہ سمجھتا ہوں آپ لوگ یاد کیے ہوں گے یا آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ باب فضل صلاۃ الجماعہ، سمجھے؟ مطلب جماعت نماز کی فضیلت بیان کرنے والا باب ہے۔ جماعت نماز کی فضیلت بیان کرنے والا باب ہے، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا تو کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ اوکے انشاءاللہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد۔ صلاۃ الجماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ کیا ہے؟ افضل من صلاۃ الفرد، اکیلا نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ کتنا؟ ب27 درجہ، کتنے درجہ؟ 27 درجہ کیا ہے؟ زیادہ ثواب ملنے کا ایک کیا ہے؟ عمل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اوکے، تو ایک بزرگ کے امام کے بارے میں ایسا ایک واقعہ ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کیا ہے؟ جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے، اس کو مہمان نوازی کرنے کے بیچ میں ان کی عشاء نماز کی جماعت ضائع ہو گئی۔ اس وقت وہ بہت افسوس کیے، زندگی میں ایسے ایک جماعت ضائع ہونے کی وجہ سے، نہیں تو کیا ہے، اس سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ بہت افسوس کیے۔ لیکن وہ ایسا سمجھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ 27 مرتبہ 27 گنا کیا ہے ثواب زیادہ ملتے ہیں۔ وہ حدیثوں کے بارے میں وہ امام یاد کیے اور کیا کیے، وہ ثواب ملنے کے لیے عشاء نماز 27 مرتبہ عشاء نماز پڑھیں، اور پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آئی۔ اس وقت وہ نیند ایسا ہی سوتے وقت وہ ایک خواب دیکھے۔ بہت سارے لوگ کیا ہیں، کچھ لوگ، بہت سارے نہیں، کچھ لوگ کیا ہیں، گھوڑے میں سفر کر رہے ہیں، گھوڑے کے ساتھ سوار کرنے والے ہیں، تو یہ امام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جاتے جاتے وہ گھوڑے کے ساتھ سفر کرنے والوں میں سے ایک آدمی بتائے، آپ ہمارے ساتھ آ کے آپ کے گھوڑے کو کیا ہے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ تو پوچھے کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے گھوڑے ہمارے ساتھ آ کے فائدہ نہیں، آپ کو ہمارے ساتھ پہنچ نہیں سکتے، آپ پیچھے رہیں گے۔ کیوں؟ تو وہ آدمی بتائے، ہم سب عشاء نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، آپ عشاء نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، سمجھے؟ تو اس سے ہم کو یہ واقعہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم جماعت کے ساتھ جو پڑھنے کی نماز ہے، وہ
اس کا ثواب ملنے کے لیے ہم 27 مرتبہ پڑھا تو بھی اس کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک بار ہم جماعت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ نماز کے ثواب کا کیا ہے برابر نہیں ہو سکتا، سمجھے۔ اور ایک واقعہ آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ امام رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے کہ ان کے نام محمد حسن ایسا کچھ یاد نہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی 130 سال تک کیا ہے رہنے کی دنیا میں رہنے کی توفیق دیے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو وہ امام نہیں تو وہ شاگرد ابو حنیفہ امام کے شاگرد فرماتے ہیں میں میری زندگی میں 40 سال میں ایک مرتبہ بھی میری نماز کا پہلے تکبیر کیا نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا، مطلب امام کے ساتھ جو تکبیرۃ الاحرام کرتا ہوں وہ مجھے کیا نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا ہے۔ مطلب ہمیشہ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام جب پہلے تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہیں اس وقت ہی یہ آدمی بھی تکبیرۃ الاحرام کرتے تھے۔ تو ایسا پھر یہ 40 سال میں بس سوائے ایک مرتبہ، وہ ایک مرتبہ کیسے وہ ایک مرتبہ ہو گئے ہیں، اپنی ماں انتقال ہوئی تھی وہ دن میں، اس وجہ سے کیا ہوا ہے ان کے پہلی رکعت میں جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ ان کو ضائع ہوئی، اور ساتھ میں ان کو وہ نماز بھی کیا ہو گئی جماعت کے ساتھ پڑھ نہیں سکے، مطلب جماعت بھی ان کو ضائع ہو گئی اور تکبیرۃ الاحرام بھی ان کو ضائع ہوا ہے، سمجھے۔ تو یہ آدمی اپنے ماں کو کیا ہے دفن وغیرہ کرنے کے بعد کیا ہے یہ نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اور وہ بھی ایسے جیسے پہلے میں بتایا ایسے سمجھے کہ ہیں ان کو 27 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ ثواب مجھے واپس مل جائیں گے، سوچ کے یہ بھی نماز پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے کیا ہو گئے ہیں ان کو بھی نیند آئی، تو نیند میں ایک خواب دیکھا، تو خواب میں بولتے ہیں کیا آپ کیوں 27 مرتبہ تو آپ نماز پڑھے ہیں، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا 27 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے، جماعت کے ثواب تو ملے گا آپ کو، بلکہ آپ فرشتوں کے جو آمین ہے وہ آمین آپ کو کہاں سے ملے گا۔ یہ آدمی بہت افسوس ہو گیا، صحیح ہے نا۔ تو جماعت کے ساتھ پڑھتے وقت امام جو پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھتے وقت جو آمین ہوتے ہیں وہ آمین کا ثواب وہ کہ امام کے ساتھ فرشتے بھی آمین پڑھیں گے نا، تو آمین کے ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ہی ملتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کا ثواب آپ کو کہاں سے ملے گا۔ تو اتنا زیادہ کیا ثواب ملنے کا ایک عمل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی پھر سے اور ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنا مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا الگ نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ہے، اوکے، سمجھ میں آیا نا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرمائے رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رجل ایک آدمی، اعمى نابینا نہیں تو اندھا ایک آدمی آئے، آ کے قال یا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول، مطلب ہم ادھر رجل بولتے ہیں بلکہ وہ صحابی ہیں، ہے نا۔ تو یا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے لیے کوئی کیا ہے قائد نہیں ہے، مطلب مجھے لے جانے کے لیے لے آنے کے لیے کوئی نہیں ہے، قائد یقودنی، قائد معنی لیڈر ہے نا، تو مجھے لے جانے کے لیے کوئی نہیں ہے، یقودنی وہ کیا کریں گے، قاد یقود معنی گائیڈ کرنا بولتے ہیں نا، مطلب اس کو لے کے جانا لے کے آنا، اس کا پورا کام دیکھنا، اس کو بولتے ہیں نا، تو ایسا کرنے والا مجھے کوئی نہیں ہے۔
تو فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کیے ہیں، سوال کیے، پوچھے ہیں یرخص لہو، ان کو کیا ہے اجازت دینے کے لیے، ان کو اجازت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کس کے لیے، فیصلی فی بیتہ فرخص لہو، وہ کیا کریں گے اپنے گھر سے نماز پڑھیں گے، فرخص لہو، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ہے رخصہ مانا، رخصہ مانا یہ کیا بولتے ہیں، کیا اجازت دینا یا کیا چھوٹا لینا بولتے ہیں نا، چھوٹا لینا بھی بولتے ہیں، تو ایسا کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیے۔ فلما ولا، جب وہ کیا ہے موڑ کے چلا گئے، ہے نا، موڑ کے جانا، ولا مانا ہے نا، تو کیا ہے پھرا کے جانے کے لیے بولتے ہیں نا، دعاہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے، فقال له رسول اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے، هل تسمع النداء بالصلاۃ، آپ نماز کی اذان سنتے ہو، رسول اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیے، تب قال نعم، تب وہ آدمی وہ جو اندھا تھا وہ فرمائے بتائے، نعم یا رسول اللہ میں سنتا ہوں، قال فاجب، تو آپ کیا کرنا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا ہی ہے، سمجھے، تو ایک اندھا کی بات ہے، مطلب پورے صحت دار لوگ، ہمارے جیسے جتنے صحت دار لوگ ہیں، ہم سے کتنے لوگ مسجد جاتے ہیں، ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے، تو اذان سن کے کتنے لوگ جاتے ہیں، تو ایک اندھا کے اوپر بھی ہے، اتنی ضروری بات ہے، تو ضرور بضرور دونوں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت والی جو آنکھیں ہیں، وہ دونوں ملنے والے ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر یہ کیا ہے، بس ضرورت ہے، کیا ضرور بضرور کیا ہونا چاہیے، ہم مسجد میں ہی جانا پڑے گا نا، معاذ اللہ، میں کیا ہے پہلے مجھ سے کیا کرتا ہوں، اسی کو وہی آیا بتقوی اللہ، ٹھیک ہے، مجھ سے بھی میں وصیت کرتا ہوں، تم سے بھی وصیت کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ایسا نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اس کا معنی اور ایک بار بتاتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی قائد نہیں، ہے نا، جو مجھے مسجد تک لائے، مطلب مسجد میں لے جانے کے لیے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ملنے کے لیے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، رسول اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیے، اور جب وہ پیٹ پھر کر چل دیا، مطلب ایسے واپس لوٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر فرمایا، کیا تو نماز کی اذان سنتا ہے، آپ نماز کی اذان سنتے ہو کیا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کو قبول کر، تو آپ کیا کیجئے گا، اس کو وہ اذان کو قبول کرو، مطلب وہ اذان سن کے آپ مسجد میں آئیے گا، مسجد سے نماز پڑھیے۔ اور ایک کیا ہے اس کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، جماعت چھوڑنے کے بارے میں ایک سخت کیا ہے حدیث ہے، یہ سمجھنے سے جماعت کی فضیلت اور اہمیت سمجھ میں آئیں گے۔ عنہ رضی اللہ عنہ، اور کس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمائے، والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہی قسم، لقد ہممت، میں ایک کیا پختہ ارادہ کیا، ان آمرا، کس کے لیے، حکم دینے کے لیے، بحطب، لکڑیاں لے کے آنے کے، لکڑیاں کے لیے حکم دینے کے لیے، مطلب لکڑیاں لے کے آنے کے لیے، فیحتطبا، تو پھر کیا کریں گے، وہ جمع کریں گے، اور لکڑیاں کیا کریں گے، جمع کیا جائے گا، لکڑیاں جمع کیا جائے گا، اس کے لیے میں لکڑی کیا ہے جمع کرنے والوں کو حکم دینے کے لیے میں پختہ ارادہ کیا، ثم، پھر میں کیا کروں گا، آمرا، پھر میں حکم دوں گا، بالصلاۃ، نماز کے لیے میں حکم دوں گا، فیؤذن لہا، پھر وہ نماز کے لیے اذان دی جائے گی، مطلب
मैं क्या करूँगा, लकड़ियाँ जमा करने के लिए आदमियों को बोलूँगा और क्या करूँगा मैं, नमाज हुक्म दूँगा, मतलब नमाज पढ़ने के लिए दूसरे एक आदमी को मैं ज़िम्मेदार बनाऊँगा। समझे, मतलब नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते वक्त क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इमाम बनते हैं ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नमाज का पूरा तरतीब पूरा काम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करते थे, है ना। दूसरे कोई नहीं क्या नहीं करते थे, बल्कि इस बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं, नहीं तो सोचते हैं क्या है, नमाज दूसरा किसी को क्या करूँगा मैं, पढ़ने के लिए दूँगा। समझे, अज़ान लहा मतलब उसके लिए अज़ान देना, इक़ामत वगैरह जो काम है वो सब देने के लिए मैं दूसरों को क्या ज़िम्मेदारी दूँगा। सुम्मा आमुर रजुलन, सुम्मा आमुरा, फिर मैं क्या करूँगा, ये हुक्म दूँगा, रजुलन एक आदमी को, युअम्मुन्नासा, फिर क्या करेंगे, युअम्मुन्नासा के फिर क्या करेंगे, वो आदमी लोगों को इमाम बनकर नमाज़ पढ़ेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, वो खालिफ़ इला रिजालिन, फिर मैं लोगों के पास जाऊँगा। वो खालिफ़ माना इधर वो खालिफ़ा का माना क्या है, लोगों के पास जाना, ठीक है। फ़अहरिका अलैहिम, फिर मैं क्या है उन लोगों के साथ, मतलब उनके समेत क्या करूँगा मैं, जला दूँगा। समझे, मतलब उन लोग घर में बैठते हुए, तो उन लोग घर में रहते हुए मैं उनके घर को जला दूँगा। उतना तक मैं सोचा। समझे, तो इसकी अहमियत समझ में आया होगा। मतलब जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए जो लोग घर में बैठते हैं, उनको क्या करूँगा मैं, लकड़ियाँ सब जमा करके उनके घर में, वो लोग घर में रहते हुए उनका घर जलाने के लिए मैं सोचा। समझे, उतना सख्त क्या है, क्या गलती है, नहीं तो वो नमाज जमात छोड़ना इतनी बड़ी गलती है, नहीं तो इतना बड़ा गुनाह है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाया कि चुंडे के बारे में, क्या है, चुंडियों को क्या जलाने के बारे में, जो आग को जो क्या है पैदा किया, वही को क्या कर सकते हैं, आग से सज़ा दे सकते हैं, है ना। ऐसा एक हदीस है, कुछ लोग क्या है चुंडियों को क्या जला दिया, तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आग जो पैदा किया है वो उसको ही क्या कर सकते हैं, आग से सज़ा दे सकते हैं। हम किसी को आग से सज़ा, किसी जानवर को या जानदार को सज़ा दे नहीं सकता। वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इनका घरों को क्या है जलाना सोचा, उन लोगों के साथ साथ, मतलब उन लोग घर में रहते हुए उनके घर जलाने के लिए मैं सोचा। समझे, तो कितना ख़तरनाक बातें हैं। समझे, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया, मैं एक पुख्ता इरादा कर लिया कि लकड़ियाँ लाने वाले को हुक्म दूँगा, नहीं तो हुक्म दूँ जो इकट्ठे की जाए, मतलब लकड़ियाँ जमा करने के लिए मैं बोलूँगा। फिर क्या करूँगा, फिर नमाज को हुक्म दूँगा, नहीं तो हुक्म दूँ जिसके लिए अज़ान दी जाए, मतलब जो नमाज के लिए अज़ान दी जाएंगे ना, वो नमाज़ पढ़ने के लिए, मतलब जिस वक्त अज़ान देंगे उस वक्त, नहीं तो जो नमाज क्या है पढ़ने जा रहे हैं वो नमाज के क्या अज़ान वगैरह देने के लिए मैं क्या है हुक्म दूँगा। और फिर मैं एक आदमी को हुक्म दूँगा कि वो लोगों को इमामत करवाए, और मैं उन आदमियों की तरफ जाऊँगा, और मैं उन आदमियों की तरफ जाऊँगा जो मतलब कौन लोग हैं जो जमात में नहीं आते हैं, उनके पास मैं जाऊँगा। बस मैं इंसानों समेत उनके घरों को आग लगा दूँ। समझे, तो वो लोग अपने घर में रहते हुए मैं उनको घर के लोगों के साथ मैं घर को आग लगा दूँ, ऐसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। उतना सख्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जमात के बारे में। तो जमात होते हुए कभी भी हम उसको क्या नहीं कर सकते, ज़ाई नहीं कर सकता। समझे,
بڑا ثواب کا کام ہے، عمل ہے، اور ساتھ ساتھ بہت ہی اہمیت دینے والا عمل بھی ہے۔ باب الحث علی، دوسرا باب دیکھیے، باب الحث علی حضور الجماعت فی الصبح، سمجھے، اور صبح نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہونے کا کیا ہے، حاضر ہونے میں کیا کرنے والے، کیا ترغیب کرنے والے، میں تو ابھارنے والا باب ہے، سمجھے۔ صبح صبح ہیڈنگ میں ٹھیک ہے، صبح اور عشاء بھی ہیں، صبح عشاء کے نماز جماعت میں حاضری کی ترغیب، مطلب جماعت وہ دونوں نماز میں جماعت کے لیے آنا، اس میں ترغیب کرنے والا نہیں تو اس میں ابھارنے والا باب ہے۔ دیکھیے، ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، کہتے ہوئے میں سنا، کیا کہتے ہوئے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، مطلب کوئی کیا کیا ہے، عشاء نماز کیا کیے ہیں، عشاء نماز کیا کیے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ کیا کیا، فکأنما، جیسا کہ قام نصف اللیل، وہ کیا کیا ہے، آدھی رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے برابر ہو گیا، سمجھے۔ عشاء نماز جماعت کے پڑھنے والا کیا ہو گیا، آدھی رات کیا ہے، جماعت کے آدھی رات نماز پڑھنے کا برابر ہو گیا، سمجھے۔ کانما کاما، وہ کیا ہے، جیسا وہ کھڑا ہونے کا جیسا ہو گیا ہے، نصف اللیل، کیا ہے، آدھی رات کھڑے ہونے کا جیسا ہو گیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور کوئی آدمی کیا ہیں، صبح نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، فکأنما صلی اللیل کلہ، کیا ہے، وہ پوری رات کیا ہے نا، پوری رات نماز پڑھنے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ سمجھ میں آنا، تو ان دونوں کی فضیلت یہ بس یہ چھوٹی سی حدیث سے سمجھ میں آئے ہیں، ہے نا۔ نیکسٹ دیکھیے، حضرت ایک بار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی، اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، سمجھا، مطلب آدھی رات قائم کرنے کا جیسا ہو گیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی، سمجھے، ساری رات نماز پڑھنے کا جیسا ہو گیا، سمجھ میں آیا نا۔ اور نیکسٹ حدیث دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولو یعلمون ما فی سوری ادھر غلط ہے، ما فی العتمتی ہے، میں ٹائپ کرتے وقت اسپیلنگ مسٹیک ہو گیا ہے، ما فی العتمتی، عتمت والصبح، عتمت معنی عشاء کی نماز، عشاء کے وقت میں، مطلب یہ جو عشاء جو ڈنر کا آتا ہے نا، وہ ہے عتمت، اس وقت جو نماز پڑھتے ہو وہ کیا ہے، عشاء نماز ہے۔ تو عشاء نماز کے بارے میں اور صبح نماز کے بارے میں کہ اگر لوگ جانتے ہیں تو لَأَتَوْهُمَا، وہ عشاء اور صبح نماز کے لیے لوگ آتے تھے، وَلَوْ هَبْوًا، وہ کیا ہیں، گھٹنے کے بل میں کیا ہیں، چل کے ہو تو بھی، چلو ان کو چل نہیں سکتا، بس کیا ہے، گھٹنے کیا ہے، مٹی میں لگا کے اگر آ سکتے ہیں تو بھی وہ لوگ آتا تھا وہ نماز کے لیے، کبھی بھی وہ لوگ وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا، سمجھے۔ اتنی فضیلت والی دو نماز ہے عشاء اور صبح، سمجھے کیا، اور ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو یہ تو کبھی ڈاؤٹ ہوں گے، اتنی فضیلت ہو تو فضیلت کیوں نہیں بول رہے ہیں، یا ایسا سب آنے کے لیے کیا فضیلت ہے نا، پوری فضیلت کیا ہے لوگوں کے سامنے کیا نہیں کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، کچھ تو فضیلت چھپا کے رکھتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے جیسے، وہ پورا بتانے سے کیا ہوگا، کبھی کیا ہے اس کی اہمیت بھی کم ہو سکتے ہیں، مطلب لوگ کیا کریں گے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، تو ایک چیز جس چیز کو اہمیت ہے وہ چیز کی اہمیت اگر ہم ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں، ہم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ایک گناہ ہو سکتا ہے نا، مطلب
ایک نعمت اللہ دیا اور نعمت کو ہم اعتبار نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو کچھ عمل کے ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نہیں کیا، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ظاہر طور پر نہیں بتائے، کچھ تو کیا ہیں چھپا کے بھی رکھے ہیں، سمجھے؟ تو اس میں سے ایک کیا ہے عمل ہے یہ، تو اس کے کیا ہے، اس کی اہمیت اور کیا ہے اس کے سیریسنس ہم سمجھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم کو ہمیشہ کیا ہے وہ شوق کبھی بھی مر نہیں جانا، ہمیشہ وہ شوق ہمارا اندر رہنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور صبح کی نماز کا علم ہو جاتا ہے، مطلب کوئی ایسا عشاء اور نماز کے بارے میں اگر جانتے ہیں کہ اس میں کیا ثواب ہے، وہ اس کے بارے میں اگر جانتے ہیں، تو ان دونوں نمازوں کے لیے اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو بھی کیا کرتا تھا، تو بھی ابھی نہیں تو بھی آتے، تو بھی وہ لوگ ضرور آتے تھے، سمجھے؟ تو انشاءاللہ اتنا، باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔